السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رب العالمین کے نزدیک اصل عزت کس چیز میں ہے؟ کیا دولت، شہرت اور بڑا مقام انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے؟ آج ہم سورۃ العبسہ کی آیات 6 سے 10 پر غور کریں گے، جہاں رب العالمین ہمیں ایک ایسا سبق دیتے ہیں جو قیامت تک ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، کَلَّا إِنَّهُ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَهُ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا تھا، تو آپ اس سے بے توجہی برت رہے تھے۔ No, indeed, this Quran is truly a reminder, so whoever wills may take heed from it. But as for the one who came to you eagerly, while he was in awe fearful of Allah, yet you were distracted from him. قرآن کسی خاص قوم، طبقے یا امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچے دل سے ہدایت چاہتا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ نابینا تھے، لیکن ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ وہ شوق اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ قرآن سیکھ سکے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند با اثر سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو شاید پوری قوم اسلام قبول کر لے گی، مگر رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبت برے انداز میں اصلاح فرمائی اور بتائی کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آتا ہے وہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے، چاہے وہ معاشرے میں غریب ہو، کمزور ہو یا معذور ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ رب العالمین کے نزدیک انسان کی قدر اس کے مال، عہدے یا شہرت سے نہیں، بلکہ اس کے ایمان، تقوی اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امیر اور با اثر لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ دین سیکھنے والے مخلص لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کریں، کیونکہ رب العالمین دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے، ہر مخلص انسان کی عزت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو دنیا کی ہر کامیابی پر مقدم رکھیں گے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ دین سیکھنے اور ہر انسان کے ساتھ عدل، محبت اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔